دوسروں کی دوڑتی ہوئی گاڑیاں تیرے گھر کی بربادی کا جواز نہ بنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تیرے مقدر میں لکھا تھا، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو۔ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہو، کیا ممکن ہے وہ تجھے ملے نہ ملے؟ مجھ سے سوال کرو، میں تجھے غنی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہاں حقوق کے چکر میں یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے، اس مصیبت میں ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ پہلی شادی کا یہ سارا طریقہ، یہ سارا حق انسان کو کس نے دیا؟ ہاں جی، مرد کے لیے پہلی شادی کا حق کس نے دیا اور دوسری کا کس نے دیا؟ اب کام تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پہلی شادی سنت ہے۔ مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پہلی شادی سنت ہے، دوسری تیسری چوتھی کی کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ میں نہیں کسی کو کہتا کہ آپ دوسری تیسری جا کے کر لو، نہ میں کسی کو روکتا ہوں، یہ قواعد ہیں باقاعدہ شریعت کے، لیکن ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اس بات پہ۔ مردوں کو عادت ہے چیزہ لینے کی، وہ بیویوں کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، اور بیویاں پوری منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ اور سن لو میری بات میرے بھائیوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں خود اس کا بڑی اچھی طرح شاہد ہوں۔ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامد حرام کاری کرتا ہے، باہر منہ مارتا ہے، وہ اسے گوارا کر لیتی ہے، لیکن گھر میں اس کی دوسری بیوی گوارا نہیں کرتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو نے شریعت کے اس حکم پر یا اس رخصت پر عمل سے روک کے اس کے لیے جہنم کا راستہ تو نے آسان کیا ہے۔ تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں تیرے بستر پہ کی شریک کوئی نہ آئے، تیرے شوہر کی تقسیم کرنے والی کوئی نہ آئے، وہ حرام کاری کرتا رہے، ریڈ لائٹ ایریاز میں جائے، وہ فحشا عورتوں کے جلوے میں جا کے راتیں بسر کرے، تجھے گوارا ہے؟ تو اسے جہنم کی طرف دھکیل رہی، صرف اس لیے کہ تیرے چند سال زندگی کے بچ جائیں، صرف اس لیے کہ تیرے شوہر کو تقسیم کرنے والی کوئی نہ آئے، صرف اس لیے کہ تو اسے پورا اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتی ہے، کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا تجھے گوارا نہیں ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے وہ جو حرام کی عورتوں کے ساتھ جا کے راتیں گزارتا ہے، یہ شراکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو التماس کروں گا، اس پہ توجہ کیجیے ذرا۔ کوئی شک نہیں ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قواعد مقرر کیے۔ جس کے پاس دوسری شادی برداشت کرنے کے وسائل موجود ہوں، جس کے پاس قوت فیصلہ موجود ہو، حوصلہ ہو، وہ عدل کر سکے وہ کرے، جو عدل نہ کر سکے وہ نہ کرے۔ اب تو باقاعدہ نکاح فارم پہ شرطیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے، روک لیا آپ نے، اور اگر تیرے اس جبر کی وجہ سے یا تیرے شر سے بچنے کے لیے وہ حرام کاری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر تیرا خامند زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ تو اسے دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی، تو یاد رکھ تو برابر کی ذمہ دار ہے۔ اور پھر گھر ٹوٹتے ہیں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، پہلی نئی کو آنے نہیں دیتی، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ نئی آنے سے پہلے پہلی والی کو گھر سے نکلاتی۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسی عورت لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، مرد ہو یا عورت، جو کسی عورت کو خامد کے متعلق اکساتی ہے، غلام کو اس کے آقا کے متعلق اکساتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شرطیں لگائی جاتی نا، رشتے توڑوائے جاتے ہیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر اللہ اکبر، پھر ماں بہن کو چھوڑ دے۔ ہائے، یہ میری بہن نہیں جانتی، آج جس سے تم ماں بہن چھڑوا رہی ہے، کل تو بہو لے کے آئے گی تو پھر تو ماں ہوگی۔ اللہ کے لیے یہ بات سمجھیں، ہوتا ہے نا، اور بچے کی ماں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ جیسے یہ پہلے میرا تھا ویسے ہی اب ہو، تقسیم اسے بھی گوارا نہیں ہے، وہ بھی مالکانہ استحقاق رکھتی ہے، بیٹا نہیں ہے، یہ گویا غلام ہے اور بالکل میری مرضی کے تابع۔ اور بیویاں بھی یوں کرتی ہیں کہ میں آئی ہوں تیرے نکاح میں، تیری بہنوں کا، تیری ماں کا، تیرے دیگر رشتہ داروں کا تیری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، میری بہنوں سمجھو یہ بات، آج جس شوہر کو اس کی ماں سے دور کرتی ہو، کل تو ماں ہوگی اور تیرے گھر میں کوئی بہو ہوگی اور تیرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اور اگر نہیں تو ہم بڑی اجلت کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، یا ماں نو رکھ لے یا مینو رکھ لے۔ ماں کے مقابلے میں بیوی کھڑی ہوتی، بیوی شوہر کی ماں کے مقابلے میں کھڑی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اور بیوی کے لیے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اس کا شوہر۔ سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں، ماں کو ماں کا مقام دو، بیوی کو بیوی کی حیثیت دو، اور بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے تیرا بیٹا اگر تو اس سے کوئی چھین لے تو برداشت کرتی ہے؟ تو جس ماں سے اس کا بیٹا چھیننا چاہتی ہے وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو ہمیشہ یہ لاڈ پیار اٹھانے والی بیوی نہیں رہے گی، کل تجھے ماں بننا ہے۔ آنے والے وقت کا پہلے سے انتظام کر۔ اللہ اکبر۔ بغیر کسی شرعی جواز کے، شرعی جواز کیا ہے؟ خامند اللہ کی حدود توڑتا ہے، تیری ضروریات وسائل کے باوجود پوری نہیں کرتا، جو تیرے حقوق مالی جنسی اللہ نے اس کے ذمے رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ نماز نہیں پڑھتا، تجھے بے دینی کی طرف لے کے جاتا ہے، غیر شرعی طور پہ تجھ پہ پابندیاں لگاتا ہے، صلہ رحمی منقطع کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے۔ یہ تو شرعی جواز ہے، لیکن خاتون خانہ چھوٹی سی بات پہ، وہ تھکا ہوا آیا تھا بیچارہ، کسی بات پہ باہر سے پریشان تھا، ڈانٹ دیا، اس نے کہا میں نہیں تیرے ساتھ رہ سکتی، طلاق دے دو مجھے، میں جا رہی ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت جس نے بغیر کسی شرعی جواز کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کیا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، جنت سے باہر۔
یہ عورت بغیر شرعی جواز کے، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سوال، طلاق مانگی جا سکتی ہے، خامد بھی طلاق دے سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ آئیں. اللہ کے نبی، میں اپنے خامد کی برائیاں بیان نہیں کرتی، اور بات سمجھو میری بہنوں، سارے زمانے میں بک بک کر کے، الزام لگا لگا کے، گالیاں دے دے کے کوئی واپسی کا رستہ ہم نہیں چھوڑتے، اور پھر بچی کا باپ اپنی پگڑی اتار کے لوگوں کے پاؤں پہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بچی کا گھر بس جائے. یہ بدزبانی، یہ تلخیاں، اور اپنے کلام پہ کنٹرول نہ ہونا بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کا. ثابت بن قیس کی اہلیہ آئی ہیں طلاق کا مطالبہ لے کے، قاضی کے پاس آئی ہیں، وقت کے جج کے پاس آئی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئی ہیں، اور کہا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم کیا وقار تھا ان لوگوں میں. اللہ کے نبی، میں اسے کچھ نہیں کہتی، بس میں اسلام کے بعد کفر کرنا پسند نہیں کرتی، آپ اسے کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ ظلم کرتے ہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح کی ہے کہ وہ مارتے تھے، اور بعض دفعہ مار مار کے بازو توڑ دیتے تھے، اور بلا وجہ مارتے تھے. لیکن بی بی نے کیا کہا؟ حضور، میں اسلام کے بعد کفر پسند نہیں کرتی، اس کے گھر میں رہوں گی اور اس کی نہ مانوں. اسے کفر قرار دیا ہے. آپ مجھے اس سے طلاق ہے. اللہ کی قسم کوئی عیب بیان کیا ہی نہیں، گالیاں دی ہی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ثابت نے تو آپ کو وہ باغ دیا تھا، حضور میں باغ واپس کرتی ہوں، اسے کہے مجھے طلاق دے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ثابت اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو.